میں صرف ایک بات کر دوں، وہ شرارت پتہ نہیں ان کی تھی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ اندر تھے، آپ کی اجازت کے بغیر وہ شرارت کی، وہ اپوزیشن ساری باہر جا رہی تھی، میں نے کہا میلہ نہیں لگے گا، تو ان کے تھرو ایک ٹکر چلوا دیا کہ پرائم منسٹر شاید آج تقریر کریں گے، وہ سارے واپس آ کے بیٹھ گئے کہ ہم ہلہ گلا کر، تو ابھی تک بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ چلے جائیں تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، ایک اہم خبر ہے کہ جس کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے، اس پہ ماہرین کی رائے بھی لینی ہے۔ میرے ساتھ جو آج پینل موجود ہوگا اس میں دو لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مختلف چینلز کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ایک نیوز ون کے ہیڈ حافظ طارق صاحب ہیں، ایک پروگرام اینکر بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک چینل کو ہیڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم پروگرام بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یونین لیڈر اے ایچ خانزادہ صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے، سابق سیکرٹری ہیں کراچی پریس کلب کے، اور ان تینوں کے سامنے ایک ہی مدعا ہے۔ وہ خبر میں جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ذرا میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ خبر ایک سرکاری ایجنسی نے جاری کی جو روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پہ 2-3 روز پہلے شائع ہوئی۔ خبر کے مطابق معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت 43 روپے کم ہو گئی، لیکن کوئی خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ شہباز گل نے اپنے بیان میں کہا کہ میڈیا کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا ہوگی، میڈیا کے مخصوص حصے کا جو کچھ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ملک کو بھگتنا ہوگا۔ رات دن منفی پروپیگنڈا اور منفی خبریں چلائی جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بیان کو بھی اس میں ضم کیا گیا ہے، جس میں فواد چودھری نے کہا کہ چینی کی قیمت میں 5 روپے کمی آئی، لیکن 43 روپے تک کمی ہو گئی جو ٹوٹل ہے، لیکن میڈیا پہ خبر نہیں آئی۔ دراصل ہمارا میڈیا 24 گھنٹے صرف سازشوں اور غیر مستحکم ہونے کی نوید پر چلتا ہے۔ اتوار کو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میڈیا کا فیک نیوز کے ساتھ ربط ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس کے لیے نئے قوانین بنانا ضروری ہے۔ یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ میڈیا کے اوپر مدعا ڈالا جا رہا ہے حکومت کی تمام کارکردگی کا۔ میڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ کم از کم 20 اور 30 سال کے تجربے اس فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں، جنہوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ خبر کیا ہوتی ہے اور خبر کیا نہیں ہوتی، لیکن آج کل حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا حکومت کا صرف پاکستان ٹیلی ویژن سے کام نہیں چل رہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ تمام ہی میڈیا چینلز اس کی جو کاروائی ہے یا اس کے جو معاملات ہیں اس کی ستائش کریں؟ حافظ طارق صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، اسلام آباد میں آپ موجود ہیں، ظاہر ایوان اقتدار کے بہت قریب ہیں، اور ڈی چوک اور اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس تو بالکل ہی آپ کے قریب ہے۔ آپ ہی سے گفتگو شروع کروں گا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں دراصل ہمارا میڈیا 24 گھنٹے صرف سازشوں اور غیر مستحکم ہونے کی نوید پہ چلتا ہے۔ حافظ صاحب، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فواد بھائی۔ بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ہی تھے اور فواد چودھری صاحب کے قائد محترم عمران خان صاحب ہی تھے جو کہہ رہے تھے کہ معاشرے کے اندر جو شعور بیدار ہوا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ میڈیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب ہی تھے جو بعض اینکرز کے نام لے لے کے کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کی تعریفیں کرنے اور ان کے قصیدے پڑھنے سے وہ تھکتے نہیں تھے۔ یہ فواد چودھری صاحب اور ان کی پارٹی ہی تھی جو کہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر برسر اقتدار میں آئی ہے تو اس کا اگر کوئی مرکزی کردار ہے تو وہ میڈیا ہے۔ اور اب یہ فواد چودھری صاحب ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیا فیک نیوز پھیلا رہا ہے، اور شہباز گل صاحب کے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کم ہو گیا تو آپ نے یہ نہیں بتایا اور وہ ہو گیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کل تک یہ تمام چیزیں ان کو سوٹ کر رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپوزیشن میں تھے، یہ باؤنسرز کراتے تھے، یہ چوکے چھکے مارتے تھے، یہ کھڑے ہو کے ہر چیز پہ کرٹیسائز کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ معیشت تباہ ہو گئی، یہ کہتے تھے کہ خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی، یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف میں جا کے یہ ملک کا سودا کر رہے ہیں، یہ کہتے تھے کہ یہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات بڑھا رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اب جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر کرنے لگے ہیں جو ماضی کی حکومتیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی جناب یو ٹرن لینا جو ہے وہ بڑے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بہت ساری چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو جب میڈیا نے ان کو آئینہ دکھانا شروع کیا، اور آئینہ میڈیا جو دکھا رہا تھا اس میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ نہیں تھی کہ بلاول بھٹو کی تنقید ہے یا شہباز شریف کی تنقید ہے یا مولانا فضل الرحمان کی تنقید ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ خود ان کے بیانات ہیں۔ آج عمران خان صاحب جو بیان دیتے ہیں، آج فواد چودھری صاحب جو بیان دیتے ہیں، ان کے سامنے 2 سال 3 سال 4 سال پہلے والا بیان جو جب سامنے رکھ دیتے ہیں تو پھر ان کو برا لگنے لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے کانسپریسی کر رہا ہے، وہ آگ پر جو ہے وہ تیل مزید ڈال رہا ہے، اس کو بھڑکا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں۔
فیک نیوز کی باتیں کرتے ہیں. شہباز گل صاحب یہ وہی ہے نا، شہباز گل صاحب جو پنڈورا لیگ جب آئی تو کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کے جو صاحبزادے ہیں ان کی 5 کمپنیاں نکل آئی ہیں. پھر اسی سرکاری ٹی وی کے اوپر وہ خبریں بھی کہتے ہیں جی وہ چلنا شروع ہو گئیں. پھر بعد میں کہا کہ اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کیا گیا. یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں نا جو یہ بتا رہے تھے کہ ٹی ایل پی کا تعلق جو ہے وہ بھارت کی جو ایجنسی ہے ان کے ساتھ ہے. پھر یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے. پازیٹیو رپورٹنگ آپ بیچیں نا 55 روپے کلو چینی، 80 روپے کلو چینی، 90 روپے کلو چینی جو آپ حافظ صاحب آپ استاد بھی ہیں فروخت کر دیں. میڈیا کہاں دکھائے گا، کس کو بتائے گا؟ تجربہ ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک سینیریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک آپ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، اپنے چینل کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. ایک سینیریو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک چیز کی قیمت 100 روپے تھی، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے وہ 150 روپے ہو جاتی ہے. 150 روپے ہوتی ہے تو میڈیا اس کو خبر دیتا ہے کہ حکومت کی فلانا غلطی کی وجہ سے یہ قیمت 150 روپے ہو گئی. اب حکومت کچھ اقدامات کرتی ہے یا مارکیٹ کے اندر سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، لوگ مہنگی چینی نہیں خریدتے یا مہنگی چیز نہیں خریدتے اور وہ قیمت کم آ جاتی ہے. تو آپ کے صحافتی اصول کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ خبر بنتی ہے کہ اس کو بار بار جو ہے وہ ایک پھٹا چلایا جائے، جس کو پنجاب کے اندر کہا جاتا ہے اور یہاں پر کہا جاتا ہے سلائیڈ، اس کے اوپر جو پھٹا چلایا جائے کہ جی سرخ قسم کا کہ ایک چینی کی قیمت میں کمی آ گئی، حکومت نے اقدامات کر لیے. یعنی کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے جو چیز بڑی تھی، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جب کچھ کام کریں اس کو کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو اس کی بھی خبر آپ اسی طریقے سے پھٹے سے دیں. آپ کے صحافتی اصول کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں فاضل بھائی، خبر تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ یہ خبر نہیں بنتی، اگر حکومت کو اقدامات کرتی ہے، کوئی چیزیں کرتی ہیں، چیزیں ریورس ہوتی ہیں تو آپ کو بتانا پڑنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں جی یہ چیزیں ہونے لگ گئی ہیں. اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، اس کا ڈسپلے کیسا ہوگا، کتنا ہوگا، اس کا اختیار جو ہے جو ایڈیٹوریل مینیجر ہیں ان کے پاس ہے کہ اس نے کس طرح سے بیان کرنا ہے. مگر یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ 150 روپے سے 100 پہ آیا اور میڈیا نے خبر نہیں دی. یہاں معاملہ یہ ہے کہ 150 سے 155 اور 160 پہ ہو گیا، مگر میڈیا یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ 100 روپے کے اندر بک رہی ہے؟ تو بھائی وہ کیسے بتائیں؟ جس دن یہ شہباز گل صاحب کا کی اناؤنسمنٹ تھی اس دن بھی جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں کے اندر 140 150 155 جہاں جس کا داؤ چل رہا تھا اس کے حساب سے چیزیں بیچ رہا تھا. لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کسی ایک اسٹور کے اوپر آپ نے دکھاوے کے لیے کوئی چیز کر لی ہے اور اس کو اٹھا کے پورے ملک کے اوپر اطلاق کر دیں اور پورے ملک کو کہہ دیں جی چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کم ہو گئی ہے تو آپ یہ بتانا شروع کر دیں کہ جناب 43 روپے کم ہو گئی، 40 روپے کم ہو گئی، تو کیسے ممکن ہے؟ جب آپ بیچ لیں، جب آپ 80 روپے میں بیچ رہے تھے، 90 میں بیچ رہے تھے، تو کون میڈیا ہے جو کہے گا کہ 140 میں بک رہی ہے یا 150 میں بک رہی ہے؟ جب آپ کی چیز آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی جھوٹ ہے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا، آپ خود ایک چینل کو ہیڈ کرتے ہیں ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا میڈیا یعنی کہ آپ کا چینل اور پھر دیگر چینل ظاہر ہے کہ آپ وہ دیکھتے بھی ہیں، آپ کا ایک تجربہ بھی ہے، کیا فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ٹھیک ہے میڈیا 24 گھنٹے غیر مستحکم کرنے کی اور سازشوں کی نویز سناتا ہے؟ کیا میڈیا صرف یہی کر رہا ہے پاکستان کا اور شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ مثبت خبریں نہیں دکھاتا، صرف منفی چہرہ پورٹری کرتا ہے ملک کا؟ یہ شہباز گل صاحب کون ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ملک صاحب یہ سوال میرا بھی آپ سے ہے، حافظ صاحب سے بھی ہے، لیکن شہباز گل صاحب بہرحال ایک شخصیت ہیں جو اس وقت جو ہے وہ سرکاری ایجنسی کی خبر کے مطابق معاملے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ہے. شہباز گل صاحب کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیسے لائے گئے ہیں؟ ان کا پولیٹیکل کیریئر کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا واسطہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ اور یہ حکومتی ترجمان کیسے بنے ہیں، کیسے بنائے گئے ہیں؟ پہلے تو شہباز گل صاحب میرے خیال میں یہ وضاحت فرما دیں کہ وہ ہیں کیا. وہ اس پارٹی جس پارٹی کے ساتھ آج ہیں، اس پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، پارٹی کے ورک کر رہے ہیں، پارٹی کی انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی، کیا تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب خود کہیں سے ایک دم کسی کو پورے ملک کو پتہ چلا کہ شہباز گل صاحب بھی نام بھی کوئی چیز ہیں اور وہ حکومت میں وارد ہوئے اور حکومت کے ترجمان بن بیٹھے، اگرچہ ان کو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تسلیم نہیں کرتے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو حکومت کے اپنے ترجمان ہیں یا حکومت کے جو اپنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ شہباز گل صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں بھائی، یہ کس طریقے سے لگائے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب
جو ہیں انہوں نے تو میرے خیال میں بتا دیا تھا کہ بہت سی چیزیں وہ آن دی بیہاف آف کیبنٹ کہتے ہیں. ابھی حافظ طارق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے بڑے جو ہے سوالات ان کے سامنے رکھ دیے کہ وہ بتا دیں کہ چینی کی قیمت کیسے ہوگی. تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ کیبنٹ کے فیصلے ہیں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو اگر بارش ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اس لیے اللہ کی رحمت ہے بارش ہوتی ہے. موسم اگر اچھا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے. اور اگر جو ہے ملک کے اندر آپ چل پھر لیتے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, تو یہ عمران خان صاحب کی بدولت ہے. باقی اگر اس ملک کے اندر کچھ پرابلمز ہیں تو وہ خان صاحب کے نہیں ہیں. دیکھیں اس پہ آپ خان صاحب کو گلہ مت کریں, وہ ماضی کی حکومتوں کا پرابلم ہے. چینی آپ کو پتہ ہے نا, وہ طے کر کے گئے تھے کہ چینی اتنی مہنگی دینی ہے اس حکومت نے عوام کو, اس لیے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. بجلی کے بارے میں وہ طے کر گئے تھے کہ مہنگی بجلی دی جائے. ایل این جی کے بارے میں ان کو منع کر گئے تھے کہ آپ نے کوئی ایل این جی خریدنی نہیں ہے, اور عوام کو کہہ دینا کہ بھئی آپ کو ناشتے کے وقت, دوپہر کھانے کے وقت اور رات کے کھانے کے وقت آپ کو گیس ملے گی. اس لیے کہ ان کی طرف سے ان کے اوپر یہ پابندیاں ہیں کہ یہ کر نہیں سکتے. پھر آپ کو یہ اتنے بڑے, میں آپ لفظ استعمال کروں گا پھر پیمرا والے ہمارے ناراض ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, میں نے اپنے پوری جرنلزم کے کیریئر میں اتنی فاشسٹ حکومت میڈیا کے استعمال کرنے والی آج تک نہیں دیکھی. آپ یقین مانیں یہ کن کن جگہوں سے میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس دن آپ شہباز گل صاحب کو میرے سامنے بٹھا دیں اور اس قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خبروں اور پریس کانفرنسوں کو چلوانے کے لیے کہاں کہاں سے فون کرواتے ہیں, تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی اپنی حالت کیا ہے. میرے خیال میں عامر لیاقت صاحب نے بھی بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم آئے نہیں ہیں, لائے گئے ہیں. یعنی اس سے زیادہ اس حکومت کو ایکسپوز کون کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں, آپ سب جو بات کر رہے تھے, کہ یہ کچھ نہ کریں اور صبح و شام لیکن ان کی تعریفیں کی جائیں. ان کو کہا جائے کہ ملک تبدیل ہو چکا ہے, اس وقت مہنگائی ختم ہو چکی ہے. آپ اندازہ کریں, یہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے جو ملکوں میں پیٹرول مہنگا ہے, ہمارے ہاں سستا ہے. یہ کنورٹ کر کے ڈالر کو روپے کے ساتھ. ملک صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. خانزادہ صاحب کو میں شامل نہیں کر سکا گفتگو میں, خانزادہ صاحب سے شروع کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایچ خانزادہ صاحب, نصر اللہ ملک صاحب اور حافظ طارق صاحب. بات ہو رہی ہے صحافت کے اصولوں پہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ مثبت خبروں کو دکھایا جائے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ منفی خبریں دینے کے بجائے, منفی سے ان کی مراد یہ ہے کہ عوام کے مسائل عوام تک پہنچانے کے بجائے صرف ان باتوں کو بتایا جائے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہلے سے ہی کر رہا ہے, بلکہ جو حکومت ٹویٹ کرتی ہے اس کو بھی فلیش کیا جائے اور بڑے بڑے خبروں کے طور پہ شائع کیا جائے. یہاں پر اس کی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے پی پی نے ایک خبر جو جاری کی, یہ بنیادی طور پر خبر جاری نہیں کی گئی تھی, بلکہ یہ ٹویٹ سے اٹھا کے انہوں نے خود خبر بنائی ہے اور الفاظ بھی تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی. حکومت یہ چاہتی ہے کہ باقی میڈیا بھی یہی کرے. خانزادہ صاحب, حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی باقی میڈیا بھی یہی کرے جو اے پی پی نے کیا, کہ ان کے ٹویٹ کو اٹھائے, ان کے ٹویٹ پر یقین کرے, کوئی تصدیق نہ کرے اور فلیش چلنا شروع ہو جائے, بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو جائے. آپ کے صحافتی اصول کیا کہتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے؟ جناب ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ تحریک الزام کی حکومت ہے. ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ان کو جو آئینہ دکھاتا ہے یا جو ان پر تنقید کرتا ہے. دیکھیے, تنقید کرنے والا جو ہے وہ ان کا مخالف نہیں ہے. اب تو جو ان کے حمایت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی زبانیں کھولنا شروع کر دی ہیں. جو بڑے بڑے لوگ جو تحریک انصاف کے گن گایا کرتے تھے, وہ تحریک انصاف کے گن نہیں گا رہے بلکہ تنبیہ کرنے پر اتر آئے ہیں. جہاں تک سوال ہے ہمارے وزیر اطلاعات کا اور جہاں تک سوال ہے شہباز گل صاحب کا, تو ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ شہباز گل کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل کا کوئی کردار بنتا نہیں ہے سوائے محکمہ دروغ گوئی کے. اور رہا سوال ہمارے وزیر اطلاعات کا, تو ہم ان سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ جب آپ پرویز مشرف کی کابینہ میں تھے تو آپ کو کیا اچھا لگتا تھا, پھر آپ دوسری کابینہ میں تھے تو آپ کو کیا اچھا لگتا تھا, اب عمران خان کی کابینہ میں ہے تو کیا اچھا لگتا ہے, اور آنے والے وقت میں کسی اور کابینہ میں اگر شامل ہونے کا موقع ملا تو کیا اچھا لگے گا.
یہ ساری باتیں کریں گے تو انہیں میڈیا کی سازشیں نظر آئیں گی، اور یہ ساری باتیں نہیں کریں گے تو وہ میڈیا کو بہت ہی معتبر اور محترم مقام دیں گے۔ سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے لیکن خان صاحب کوئی جگہ تو بنتی ہے نا، کوئی جگہ تو بنتی ہے نا مثبت خبر کی بھی، اگر حکومت چاہتی ہے کہ کچھ مثبت خبر دی جائے، کچھ اگر کسی چیز کی بھائی مہنگائی ہو گئی تو سبحان اللہ، کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ فواد صاحب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی سبحان اللہ، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی الحمدللہ، اور کیسے مثبت خبر لکھیں؟ ان کی عقلوں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرول پہ سے سیلز ٹیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ صفر کر دیا ہے، لیکن خبر نہیں دیتے آپ لوگ۔ نہیں تو یہ کوئی اچھا کام کیا انہوں نے؟ آج پریس کلب میں وزیر تجارت آئے تھے عبدالرزاق داؤد صاحب، ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ حضور جب آپ پہلی حکومت میں تھے تو کیا ایسا کام تھا جو نہیں کر سکے تھے جو دوسری حکومت میں کیا، اور جو دوسری حکومت میں کیا وہ کیا رہ گیا تھا جو اب تیسری حکومت میں نہیں کر سکے؟ صاحب عقل کے ناخن لیں، یہ صحافی اس قوم کے بغیر تنخواہ دار حمایتی ہیں، یہ قوم کی آواز ہے، حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ حکومت آئینہ دیکھ کے اپنا چہرہ صاف کرے، اپنے چہرے پہ لگی ہوئی غلاظت ہٹائے، آئینہ توڑ دینے سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا کوئی۔ اچھا حافظ صاحب مجھے آپ بتائیے گا، ٹیلی پرومپٹر کے اوپر دیکھ کر پروگرام کرنا کیا یہ قابل تنقید عمل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی وزیر ٹویٹ کرے کہ شاہ خانزادہ صاحب ٹیلی پرومپٹر کے اوپر دیکھ کر ہم سے سوال کرتے ہیں اور ٹیلی پرومپٹر والے وہ اینکر ہیں، اس کے اوپر تنقید کی جائے؟ پھر حکومت کو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ روڈ شوز کیوں کرتے ہیں، اوپینین شوز کیوں کرتے ہیں لوگوں سے، اس کے اندر آپ ایڈٹ کر کے صرف یک طرفہ ورژن جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں قابل تنقید ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ٹیلی پرومپٹر پہ پرائم منسٹر اگر دیکھ کے تقریر کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اینکر دیکھ کے پروگرام کرے تو وہ غلط ہے۔ ٹیلی پرومپٹر کا استعمال لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اندر ٹائمنگ کا فیکٹر ہوتا ہے، پھر بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت فلوئنسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور پھر اس کو اچھا لکھ کے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے اینکرز ہیں جن کی تحریریں بہت اچھی ہیں، اور اسی تحریر کو اگر وہ ان سے آپ کہیں کہ وہ فی البدی پڑھیں تو شاید وہ نہ پڑھ سکیں۔ ہر آدمی کے اندر 100% خصوصیات نہیں ہوتی۔ تو اب یہ کہنا کہ جی چونکہ وہ ٹیلی پرومپٹر کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا وہ اینکر ہی نہیں ہے، مگر جو سوال پوچھنا ہے اس نے اب شاہ زیب خانزادہ کا اپنے نام لے ہی لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ اگر جو پاکستان کے اندر جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں اور جتنے اینکرز پروگرام کر رہے ہیں، اگر اس کی ٹاپ کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک ہیں۔ ہمارے کمپٹیٹر ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی محنت نظر آتی ہے پروگرام کے اندر۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو ہوگا، کسی کا نیگیٹو ہوگا، کسی کی اکانومی پہ گرفت زیادہ ہوگی، کسی کی فورن پالیسی پہ زیادہ ہوگی، کسی کی جو ہے وہ پولیٹیکل۔ یہ حکومتی وزراء اور مشیروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے کے اوپر چونکہ ہر فن مولا ہوتے ہیں، آل راؤنڈر ہوتے ہیں، تو وہ ہر طرح کی بات ہر چیز کے اوپر اسی افلاطون اور ارسطو کی کردار کے طور پہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی عقل کل ہے اور ان کو تمام مہارت اس کے اوپر حاصل ہے۔ اب آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ مثبت رپورٹنگ، دیکھیں کل پرائم منسٹر نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا کہ جی للہ سے جیلم تک ہم ایک سڑک بنا رہے ہیں، کیا میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا؟ پرائم منسٹر جاتے ہیں کسی اور پروجیکٹ کا افتتاح کرتے ہیں، کوئی منسٹر جاتا ہے کہیں اور کسی چیز کا افتتاح کرتا ہے، کسی آئی ٹی سینٹر کا قیام عمل میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بن رہا ہوتا ہے، کوئی ہیلتھ کی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ منفی رپورٹنگ ہے، یہ مثبت رپورٹنگ ہے نا۔ جو آپ اچھی چیزیں کر رہے ہیں وہ اچھی نظر آئیں گی۔ اب مسئلہ اچھی یا بری چیز کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ جس نظر سے دکھانا چاہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا اسی نظر سے دکھائے، اس کے اندر کی باقی چیزیں جو گند ہے، کچرا ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے چادر ڈال دی ہے تو میڈیا بھی اسی طریقے سے ڈھک کے رکھے اور چھپا کے رکھے، اس کو کسی طریقے سے آگے ہائی لائٹ نہیں کرے، تو یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے۔ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں، آئینہ دکھانے کا مطلب آپ کی مخالفت نہیں، تو اوپینین شوز والے تو کل جب آپ کے حق میں تھے، جو آج معافیاں مانگ رہے ہیں، جو قوم سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جناب ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ان کے ورکر کے طور پہ کام کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں پھر کیا رہا ہے؟ کل جب ٹیلی ویژن جب یہ اپوزیشن کے اندر تھے تو اس وقت جو اوپینین بنا رہے تھے قوم کا، قوم کو ایک ایسی منزل کی طرف لے جا کے ایک ایسی گلی کی طرف لے گئے جہاں پہ سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا۔ اب وہ معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو اس وقت کیا تھا؟ اب آج آپ کو جو اوپینین آپ کے خلاف ہو، آپ کہیں جناب یہ اوپینین شو ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ جو اوپینین آپ کے حق میں ہو، آپ کہیں جناب اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اوپینین یہ ہونا چاہیے۔
اصل میں آپ اوپینین کے شو کے خلاف نہیں ہیں، آپ ایسے اوپینین کے خلاف ہیں جو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہو. تو یہ پھر اب برداشت کرنا پڑے گا. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں فرسٹریشن بڑھے گی. آپ نے ہر حربہ آزما لیا. جو نصر اللہ ملک صاحب نے بات کی نا، بڑی امپورٹنٹ بات تھی. جتنا کنٹرول میڈیا ان 3-3.5 سالوں کے اندر رہا ہے کسی دور میں نہیں رہا. ایون جو پرویز مشرف صاحب کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس میں نہیں تھا. ضیاء صاحب کے ٹائم کے اندر تو ہم جرنلزم میں نہیں تھے، لیکن وہاں پہ بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے. آپ نے صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا، آپ نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ سے چیزیں ڈیلیٹ کروائی. آپ نے جو ہے وہ مختلف جو مالکان ہیں ان کو مینیج کیا. آپ نے لوگوں کو خاموش کرایا، آپ نے لوگوں کو انسینٹیوز دیے. آپ نے سوشل میڈیا کے نام کے اوپر ایک ایسی فوج بریگیڈ تیار کی جو کہ صرف اور صرف آپ کے حق میں بولتی تھی، جس نے سوائے نہ کسی کی ماں دیکھی، نہ کسی کی بہن دیکھی، نہ کسی کی عزت دیکھی، نہ کسی کے ایتھکس دیکھے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کر کے دیکھ لی، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب وہ جو لاوا ہے وہ پھٹ پڑا ہے. حافظ صاحب جب سلیم صافی صاحب کی ذات کے اوپر ان کے قبیلے کے اوپر وہاں پہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنی شہباز گل صاحب خود بیٹھ کے تنقید کریں گے. حافظ صاحب آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ صافی صاحب کے قبیلے کے اوپر تنقید کرتے رہے شہباز گل صاحب، ظاہر ایسے ہی ہونا ہے پھر تو. حافظ صاحب جو فرما رہے ہیں اس کا ایک مثبت پہلو میں بتا دوں کہ صحافیوں کو قبائلی علاقوں کی سیر کروائی، صحافیوں کو مختلف روح فضا مقامات پر سیر کے لیے لے گئے تھے. یہ مثبت پہلو ہے. شمالی علاقہ جاتا. اچھا ملک صاحب، آپ ظاہر ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے ابتدا میں بھی کہا کہ آپ ایک میڈیا چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے ایک بات اور کی کہ میڈیا کا فیک نیوز کے ساتھ ربط ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس کے لیے نئے قوانین کی ضرورت ہے. نئے قوانین کے اوپر تو ہم بحث نہیں کرتے، ظاہر ہے اس کے اوپر کافی چیزیں کر چکے ہیں. پی ایم ڈی یو کا قانون جو تھا، کیا جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں فیک نیوز کا عمل دخل بہت زیادہ ہے؟ پہلے تو فیک نیوز کا یہ حساب کتاب دیں نا فواد چودھری صاحب اور ان کی حکومت کو. جو 12 روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی تھی وہ کہاں پہنچی ہے. پھر یہ بھی حساب دیں کہ جو 35 پینچر لگائے گئے تھے جن کے ثبوت ان کے پاس تھے، ذرا وہ ثبوت دیں وہ فیک نیوز کہاں پہ ہے. اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیسے لیتا ہے، ذرا اس کا جا کے ثبوت دینا. معافیا نہ مانگیں الیکشن کمیشن سے، ثبوت دینا جا کے ان کو. یہ فیک نیوز کون چلاتا ہے؟ جتنی فیک نیوز پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک میں چلائی ہیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں نہیں چلائی. جتنا جھوٹ ان کی طرف سے بولا گیا، لوگوں کے اوپر الزام تراشی کی گئی ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، لوگوں کی کردار کشی کی گئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہاں سیاسی مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن فگرز کے ساتھ فلاں نے اتنے ہزار ارب لوٹ لیا ہے. وہ بھائی تم حکمران ہو، تم اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو، لوٹے ہوئے پیسے عوام کے سامنے لاؤ، میڈیا کو دکھاؤ، ہم ان کی گرفتاری کی ویڈیوز دکھائیں، ان کو جیل بھیجو، ان کو پھانسی پہ لٹکا دو بھائی. لیکن قوم کو بیوقوف بنانا بند کریں. سارا دن یہ کہہ کے دیکھیں نا. اب میں کس کا نام لوں؟ ایک اسد عمر صاحب ہیں، وہ اگر میرے خیال میں کسی جنرل صاحب کے صاحبزادے نہ ہوتے تو آج کیا کر رہے تھے اس ملک کے اندر؟ چند ہزار کی نوکری کر رہے ہوتے. یہ جو آپ کو بڑی بڑی کارپوریشنز کا چیئرمین لگایا جاتا ہے، حضور آپ کو اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، میری گزارش سن لیں، آپ کو اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اسی منورنگ کی وجہ سے، اسی جو آپ کی اس ملک کے اندر جو آپ کی جڑیں مضبوط ہیں کہ بڑے آدمی کا بیٹا کسی بڑی پوزیشن میں پہنچے گا، اس لیے آپ کو یہ عہدے ملتے ہیں حضور، ورنہ شاید آپ اس قابل نہیں تھے. پھر کوٹ لگانے کی بات، میڈیا میں بیٹھے ہوں کو کوٹ لگائیں گے. انہوں نے کبھی کوٹ ویکھی نہیں زندگی کبھی، یعنی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. حضور آپ ذرا چھتری سے باہر نکل کے کسی محلے کے چپڑاسی سے لڑ کے دیکھیں نا، وہ آپ کو سمجھا دے گا شام کو گھر واپس کیسے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ اقتدار اور اختیار اور طاقت کے جو مرکز ہیں ان کو استعمال کر کے اس ملک کے اندر یہ جو لوگوں کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جانا ہے. حضور یہ کہیں نظر نہیں آنا. آپ نے انہی گلیوں میں جب ہونا ہے پھر لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے. یعنی کب تک آپ یہ کرتے رہیں گے؟ یہ حکومت کی آغاز دیکھیں اب اس ملک کا. یعنی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ حکومت اقتدار میں آئی. حافظ صاحب کو یاد ہوگا اس وقت سے پلاننگ شروع کی گئی. یہ کہا گیا کہ یہ جو صحافی ہیں تنخواہیں لیتے ہیں، ان کی تنخواہیں کاٹی جانی چاہیے. پھر براڈ کاسٹ ایسوسیشن کی میٹنگ میں کہا گیا کہ آپ مالکان ہیں، آپ کے یہ صحافی اتنی تنخواہیں لینے والے ہو گئے، ان کی تنخواہیں کاٹیں. یعنی آپ اندازہ کریں اقتدار میں آنے کے بعد انہی صحافیوں جن کے بل بوتے پہ یا جن سے یہ کمپین چلوا کے، جن سے یہ گن اپنے گنوا کے حکومت میں آئے، ان کی تنخواہیں کاٹنے کے پیچھے پڑ گئے. مسئلہ صرف ان کا یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ برا کام کریں
جو یہ جھوٹے وعدے کریں، جو یہ اس قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں، آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ مثبت رپورٹنگ کبھی کس نے پاکستان میں سنی تھی؟ اقتدار میں آتے ہی حکم دے دیا گیا کم از کم 6 مہینے تو مثبت رپورٹنگ ہوگی، پھر کہا نہیں 1 سال مثبت رپورٹنگ ہو جائے گی۔ بھائی صاحب وہ مثبت رپورٹنگ جو کہا کرتے تھے نا وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے میڈیا کا دو ایک چیزیں سن لیجئے گا سر، میں آپ کو بتاؤں یہ چاہتے نہیں اس ملک کے اندر جرنلزم ہو۔ فواد چوہدری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے تھے تو پہلا موقع شاید آپ کو یاد ہوگا، کیا ضرورت ہے نیوز چینلز کی، انٹرٹینمنٹ کے چینل ہونے چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں سر، میری گزارش ایک اور سن لیں، یہ ایک دفعہ ان کی جو پناہ گاہیں بنی ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ چل رہی تھی ٹی وی چینل پہ، ایک بڑے ہی ذمہ دار آدمی نے مجھے فون کیا کہ جی وہاں سہولیات کی کمی ہے تو آپ خبر کیوں چلا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ خبر مت چلائیں، آپ ڈی سی سے بات کریں، آپ کمشنر سے بات کریں، وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا، خبر چلانا آپ کا کام نہیں، اب ہمیں اطلاع کر دیں اگر کہیں خرابی پاتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اس عوام کو اندھیرے میں رکھیں، بیوقوف بنا کے رکھیں، یہ 16,000 ارب سے زائد قرضہ لیں، اسٹیٹ بینک کہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، یہ جھوٹ بولتے رہے ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، سارے فگرز نکال کے روزانہ ان کے معاشی ماہرین ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضور آپ ملک کا بیڑا گھر کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں میڈیا یہ بتائے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اچھا ملک صاحب ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آؤں گا۔ حافظ صاحب میں بریک کے بعد آپ ہی کی طرف آؤں گا، آپ سے شروع کروں گا، مجھے بریک ایک لینے دیں، لیکن ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ حکومت یہ کہتی تھی کہ اداروں کو استعمال کرتی ہے، نواز شریف کی حکومت، بے نظیر بھٹو کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت اداروں کو استعمال کرتی ہے۔ یہ حکومت ایک ادارے کو کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، اس کے کس فورم کو استعمال کر رہی ہے، بہت ہی سینئر لوگ ہیں، ان سے بریک کے بعد بات کروں گا۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ حافظ صاحب 2 منٹ میں کنکلوڈ کیجئے گا، ایک ادارہ ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، حکومت اس کو بھی ختم کر کے کچھ پی ایم ڈی یو اور اس طرح کا ادارہ بنانا چاہتی ہے، اس کی جتنی بھی کونسل آف کمپلینز ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، میں لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، اس میں جو ہے وہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف علاقوں کے عہدیدار بیٹھے ہیں۔ جب وہ اپنی تصویریں فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہم جا کر چیک کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں کے عہدیدار ہیں، اور ویسے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مختلف جگہوں کے عہدیدار ہیں جو کونسل آف کمپلین کے اندر بیٹھے ہیں۔ یہ کیسا طرز عمل ہے؟ ادارے کو استعمال اب نہیں کیا جا رہا حافظ صاحب؟ فہد بھائی یہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور حکومت میں بھی ایسا ہی ہوا، پیمرا کو یا جو دوسرے ادارے ان کو اسی طرح سے استعمال کیا گیا۔ یہ جب آئے تھے انہوں نے تو بڑے دعوے کیے تھے تبدیلی کے، انہوں نے بڑے میرٹ کی باتیں کی تھی، انہوں نے آ کے ان سے بھی برا کام کیا ہے، ان سے بھی زیادہ اداروں کو تباہ کیا، ان سے بھی زیادہ اداروں کو مس یوز کیا ہے۔ اب جو بات آپ نے کی نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جس طرح سے میڈیا نے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے آئینہ دکھایا، آپ یقین کریں کہ ان کو شاید 25% بھی اس طریقے سے نہیں دکھایا ہوگا، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، 1% بھی نہیں آپ صاحب، ملازمتوں کی مجبوری، جان کی مجبوری، مال، بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو سکیں۔ لیکن اب وہ کس حد تک، کتنے حد تک آپ دبا سکتے تھے، وہ اب جو ہے نا وہ جو بت ہیں نا وہ ٹوٹ رہے ہیں، تکلیف اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب اداروں کے استعمال کی بات کر لیں، اداروں کا آپ استعمال کا الزام لگاتے تھے کہ جی آپ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں، آپ نیب کو استعمال کرتے ہیں، آپ آئی بی کو استعمال کرتے ہیں، ایجنسیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے لیے بری طریقے سے استعمال نہیں کیا؟ ایف آئی اے کو استعمال کیا، نیب کا استعمال آپ کے سامنے، پولیس کا استعمال آپ کے سامنے، بیوروکریسی کا استعمال آپ کے سامنے، اور تو اور جو ملکی ادارے تھے ان کو جس قدر بدنام کیا، جس قدر تذلیل ان کی اس دور کے اندر ہوئی ہے، ماضی میں اس کی کبھی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اداروں کے تشخص کو انہوں نے اپنی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے وہ ان کو سہارا دیتے رہے، ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے رہے، ان کو بیساکھیاں دیتے رہے، ان کو بیساکھیاں دینے میں، ان کو سہارا دینے میں ان کی اپنی کریڈیبلٹی بری طریقے سے تباہ ہو گئی، اور اس تباہی کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ ہے۔ ملک صاحب میں بھی چاہوں گا آپ بھی اس کو کنکلوڈ کریں کیونکہ پروگرام بالکل ایک وہ ٹائیگر فورس ہوتی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ انہوں نے سارے مہنگائی کے خلاف جدوجہد کری ہے ملک صاحب، آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، کبھی آپ ایک لسٹ بنوائیں پورے ملک کی، آپ نے پیمرا کے ایشو کے اوپر ملک صاحب پیمرا کے ایشو کے اوپر ضرور جو ہے وہ بات کیجئے گا، کونسل آف کمپلینس اسلام آباد ہو، لاہور ہو۔ میں آپ سے عرض کروں، جو پیمرا کی بات آپ صاحب نے کی کہ پہلے بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی، کونسل آف کمپلینٹس ہو، یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ باڈی رہی ہے اور ماضی میں بھی تھی۔
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی کمپلینٹس میڈیا کے خلاف جو کمپلینٹس ہونی ہیں وہ سننی ہوتی ہے. اس کو بڑا غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا, وہاں پولیٹیکل ورکر نہیں ہونے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پیمرا کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں پیمرا کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیمرا کو ختم کریں. ایک سیکٹری انفارمیشن کے انڈر بھی میڈیا کا ایک اتھارٹی بنا دیں, وہ آرڈر کرے کہ جناب فلاں چیز چلے گی فلاں نہیں چلے گی. چلے میں بتاؤں آپ کو, ویسے ہمارے کی دوست احباب کام کرتے ہیں اس وقت بھی مختلف محکموں کے اندر بھی, یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک پریس کانفرنس کی 10 اداروں سے جو ہے وہ کوریج کی درخواست کرواتے ہیں کہ یہ ضرور چلنی چاہیے. یعنی اس سے زیادہ استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کبھی جا کے دیکھیں ان کی جو سرکاری افسران ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ ان سے کتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کیا چاہتے ہیں. آپ یقین مانیں قومی اسمبلی میں ایک مراد صحیح صاحب ہوتے ہیں, وہ تقریر کر رہے ہوتے تھے, اس کی تقریر کاٹنی نہیں ہے جی, وہ اس وقت بڑے شعلہ بیانی سے تقریر فرما رہے ہیں. آپ کے اشتہارات ڈراپ ہوتے ہیں, ہو جائیں, آپ کی ہیڈ لائن جاتی ہیں چلی جائیں, لیکن مراد صحیح صاحب کی تقریر چلتی رہے. لیکن خیر چلیں, اب ان کی تقریر چلنے کے حوالے سے ہاتھ ہولا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں, ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلط کام کو سپورٹ کیا جائے. یہ سرکاری اداروں میں آپ کبھی ایک لسٹ بنا کے ایک الگ سا پروگرام کیجئے گا, سرکاری اداروں میں واسا ہو, ٹیپا ہو, ایل ڈی اے ہو, جتنی انڈکشن پولیٹیکل ورکرز کی, ہارے ہوئے امیدواروں کی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک نہیں ہوئی. کبھی ہارے ہوئے امیدوار تختیاں لگایا کرتے تھے, یعنی کہ ملک صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خانزادہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے انتہائی مصروفیت کے اندر سے وقت نکالا پروگرام کے لیے اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کی کہ جہاں میڈیا کے اس کردار کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ جہاں حکومت کو میڈیا کوئی نہ کوئی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کے مسائل عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. عوام کے مسائل ہیں جو عوام تک پہنچانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے, لیکن حکومت یہ چاہتی ہے, ایسے سخت بیانات دیتی ہے, ایسا احتساب کا مطالبہ کرتی ہے. شہباز گل صاحب بار بار اگر ان کے ٹویٹ پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے انسان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا نظر ثانی کرے, میڈیا ایسے کرے, میڈیا ویسے کرے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی میڈیا ایڈوائزر ہے یا میڈیا مالکان کے کوئی ایڈوائزر ہیں اور ان کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو میڈیا چینل چلانا ہے. یہ رویہ جو ہے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہماری تو ایک گزارش ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک دیجیے. اللہ